کریم کے نام سے جس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر میرے اور آپ کے لیے زندگی کی کامیابی کے راستے کھول دی. شروع اس مقدس قرآن پاک کے لیے جس کی ہدایت پا کر دنیا میں لوگوں نے کامیابی اور کامرانی کے دروازے اپنے لیے نصیب کر دی. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے ہوسٹ شفقت رضا صاحب کا، شاہد صاحب کا اور کونسلر جنرل صاحب کا اور آپ تمام ساتھیوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ جیسے خوبصورت لوگوں سے بات کر سکیں. مجھے 8:30 بجے فلائٹ پکڑ کر پرتگال جانا ہے اور وہاں صبح 4:30 بجے فلائٹ پکڑ کے جنیوا پہنچنا ہے. کل یونائٹڈ نیشن میں میں اور میرے ساتھی برما اور فلسطین کے لیے بات کریں گے. بہت سی باتیں ہیں، دل چاہتا ہے آپ سے کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آخری اسپیکر ہوں اور میں اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی باتیں آپ سے ضرور کروں گا. کچھ چیزیں ہیں مجھے آپ سے وعدے چاہیے، آپ مجھ سے وعدہ کرو گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں درست کر دیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں اپنے وطن سے غداری کرتے ہوتے ہیں. وہ غداری ایسی ہے جس غداری کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم مذاق میں چائے کے کپ پہ دودھ پہ ساتھی سے ملتے ہوئے اپنے وطن کو کوستے رہتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی بھی بندے کی پراپرٹی پر پاکستان میں قبضہ نہ ہوا ہو، لیکن ہر بندے نے کہیں نہ کہیں محفل میں بیٹھ کر یہ ضرور کہا ہوگا یار پاکستان پراپرٹی نہ نہیں قبضے ہوئی. قبضہ کرنے والا چاچا ماما تائی ہوتا ہے، آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے. پاکستان نے قبضہ نہیں کیا. ہر بندے کا، کسی بندے کا پولیس کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کوئی گندا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا، کوئی بھی اکا دکا 100 میں سے ہوا ہوگا، لیکن ہم کوستے ضرور ہیں اپنے وطن. تو یار پاکستان کی پولیس رشوت کے بغیر تو جان نہیں چھوڑتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں. ہم اس مادر وطن اور سویٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہمیں پہچان دی. مجھے برما جانے کا موقع ملا. برما کے 10 لاکھ برمی مسلمان دنیا کے میں سب سے زیادہ اذیت میں اس لیے نہیں کہ وہ ریفوجیز کیمپ میں رہتے ہیں یا ان کے پاس ہیلپ نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پہچان نہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں. پوری دنیا میں کہیں ٹریول نہیں کر سکتے. پہلے زیادہ کے دور میں پاکستانی پاسپورٹ مل گیا انہیں، پھر سعودی عرب نے پاسپورٹ دیا، لیکن کہیں بھی چلے جائیں آپ کو برما کی کاز اس لیے نظر نہیں آتی کہ برما کے مظلوم مسلمان دنیا میں ٹریول نہیں کر سکتے. تو آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہو جن لوگوں کے پاس پہچان ہے. اس وطن کی قدر کر، اس وطن کو نوچنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں سالانہ اربوں ڈالر لگا کے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جاتی ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا کہ 270 سے زیادہ آرگنائزیشنز اور ویب سائٹ ایسی تھی جن کا سالانہ اربوں ڈالر بجٹ تھا، جو انڈین اور اسرائیلی فنڈنگ تھی، جن کا صرف یہ کام تھا کہ یونائٹڈ نیشن، ویانا، یو ایس اور ادر کنٹریز میں جہاں پر ڈیسیجن میکرز لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ ایمبیسڈرز آتے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز آتی ہیں، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. پاکستان کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ بلوچستان پہ ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان آزادی چاہتا ہے، سندھ پہ ظلم ہو رہا ہے، سندھ آزادی چاہتا ہے، پاکستان میں کرسچنز پہ ظلم ہو رہا ہے، کرسچن آزادی چاہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہم جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. جب یونائٹڈ نیشن کی بزنس کانفرنس ہوتی ہے 2500 دنیا کے ٹاپ بزنس مین آتے ہیں اور وہاں پہ ایک بھی پاکستانی نظر نہیں آتا. سارا بزنس انڈیا پروپیگنڈا کر کے پاکستان سے لے کر انڈیا چلا جاتا ہے. ہم نیچے سے نیچے تر ہوتے جاتے ہیں. تاریخ کی خوبصورتی ایک ہے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ اور میں سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی لیں، لیکن آزادی کے لیے جو ڈائریکشن ہے، سوری ٹو سے، اس ڈائریکشن کی طرف ہم فوکس نہیں کر رہے. آپ یہ دلی والے سڑک پہ جا کے ہڑتال کر لیں یا جلوس کر لیں، اس کی بجائے اگر آپ پارلیمنٹ میں ایک ایم پی بھیج لیں اپنا، 80,000 کی آپ کی اسپین کی آبادی ہے، وہ ایک ایم پی آپ کے 300 روڈ اسٹرائکر سے زیادہ پاورفل ہوگا. آپ یہاں پہ 10,000 بندہ پاکستانی اکٹھا کر لیں. آج میرے لیے افسوس ہے، یہ افسوس ویسے کامن ہے، میں دنیا کی 100 ممالک میں جا چکا ہوں. ہم کہیں بھی پاکستانی ہوتے ہیں تو ہم خود ہی اکٹھے ہوتے ہیں، خود ہی رو لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں.
گفتن نشستن برخاستن جیسے سسٹم نے کہا. یہاں پہ آج اسپینش گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہونے چاہیے تھے, یہ اویلیبل ہے, ان کو اپروچ کریں, ای میل بھیجیں, اپنے ایونٹ میں بلائیں. یہاں کا لوکل میڈیا ہوتا, جیو تو اردو والے نے دیکھنا, آپ کا بچہ بھی نہیں جیو دیکھا جس کو انگلش نہیں آتی, یا یہاں کے لوکل چینل. یہ ہمیں اس کی درستگی کی ضرورت ہے. اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے پاس ہسٹری ہے. جب قسطنطنیہ فتح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جو لوگ اس کو فتح کریں گے وہ سب جنتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے فتح کرنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ آئے وہاں سے, لوگوں نے ڈائریکٹ لگا لیا. آپ اویس کرنی آپ میزار دیکھیں ترکی میں, وہ لوگ آ گئے کہ یار ہم نے یہ فتح کرنا, ہم جنت میں جائیں گے بغیر سوال جواب. حدیث تھی. لیکن فتح کس نے کیا؟ رائٹ, فتح کیا سلطان فاتح نے. لیکن اس کی فتح کی جو ڈائریکشن تھی وہ کیا تھی؟ ایگزیکٹ کشمیر کا سینیریو. انہوں نے, ان سے پہلے بھی ان کے والد صاحب کی, ان کے دادا کی آدمی بڑی مضبوط تھی, پاورفل آدمی تھی اپنے علاقے کی. لیکن جو سلطان فاتح نے ڈفرینٹ ڈائریکشن کی, انہوں نے اپنے آپ کو بزنس پہ مضبوط کیا, فائنانس مضبوط کیے. جتنے بھی قسطنطنیہ کے سراؤنڈنگ اس کے ریلیٹیو تھے, اس کے دوست تھے, یہودی اور کرسچن, ان کے جو سپورٹر تھے, ان کے ساتھ اپنی تجارت کی, اپنا بزنس ڈیولپ کیا. میں پڑھ رہا تھا اس دور میں 150 ملین پاؤنڈ کی تجارت ہوتی تھی ان قسطنطنیہ کے سراؤنڈنگ علاقے کی ترکی کے لوگوں کے ساتھ, بادشاہوں کے ساتھ. جب ان کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے, جب قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا, کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. تو ہمیں اپنے فائنانس کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل, اس کو پڑھ لیں, خدا کی قسم آپ ناکام نہیں. آپ نے جب فتح مکہ سے پہلے ہجرت کے بعد مکہ شریف مدینہ پہنچ کر کوئی بڑی تبلیغ کے لیے انہوں نے دورے نہیں کیے, لوگوں کو بھیجا ٹرین کر کے. حضرت عمر بن فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت علی, ان لوگوں کو بھیجا تبلیغ کے, لیکن خود بیس رکھی مدینہ میں. رائٹ, انہوں نے اپنے تجارتی مراسم بنائے, اپنے سوشل ریلیشن شپ بنائے, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کیے. لیکن جب فتح مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ چل پڑے, ان کے ریلیشن شپ کی وجہ سے. کوئی وہ حملے نہیں کرتے تھے لوگوں پر, صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے. اس کریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں پوری دنیا میں. میں دعوت دیتا ہوں, مجھے آئندہ میں 4 سال اور یونائٹڈ نیشن میں ہوں. میں کوئی خفیہ ہڈن بندہ نہیں ہوں. آپ گوگل میں میرا نام لکھیں گے, میرا نمبر آ جائے گا. سی بی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے, شفیع صاحب کے پاس میرا نمبر ہے. میں ان تمام لوگوں کو جو کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, برما کے لیے, سیریا کے لیے, یمن کے لیے, کسی کاز کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں, کسی کاز کے لیے, راجہ صاحب آپ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, میں اللہ اور آپ کے درمیان میں اللہ کو دعا بناتا ہوں. آپ مجھے ایک فون کریں گے یونائٹڈ نیشن کی کسی بھی کانفرنس میں, آپ یہاں پہ کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے نا, میں لڑ رہا ہوں. یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کشمیر کی آزادی میں چاہتا. ڈزنٹ میک ڈفرنٹ. آپ یونائٹڈ نیشن میں میرے پاس آئیں, وہاں پہ دنیا کے تمام وزراء خارجہ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی بات اور دھڑلے کے ساتھ بات کریں, فرق پڑے گا, اس چیز کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. کوئی خرچہ نہیں ہے. یہاں سے تو 10-20 پاؤنڈ کی ٹکٹ مل جاتی ہے, آپ پہنچے. کل میں نے یونائٹڈ نیشن پہنچنا اور 20 تاریخ تک میں وہیں پہ. اس کے بعد میں نے فرانس جانا, اس کے بعد دبئی جانا, پھر برما جانا, پھر واپس پرتگال, اسپین, سوئٹزرلینڈ آنا. آپ ہمیں جوائن کریں. ہم صرف اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ بتائے ہوئے پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ایک مضبوط, یہ بعض چیزیں سچ, ابھی سی وی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اگر سچ بولیں تو ہم پہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے, غدار کے فتوے لگ جائیں گے. جہاں پر ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آرمی کی ضرورت ہے, وہاں پہ 5th جنریشن وار جو ہے, ٹیکنالوجی کی وار جو ہے, میڈیا کی وار. ابھی میرے بھائی ہیں شفیع صاحب, کی سالگرہ بھی آپ کو سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں دن دیکھنے کے نصیب کرے. وہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فیس بک پہ والی صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کی تو فیس بک نے ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا. سملر سٹوری میرے ساتھ ہوتی ہے. میرے ساتھ انڈیا کی لابی نے مجھے ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے.
میرے خلاف یونائٹڈ نیشن میں میری رکنیت ختم کرنے کی بات کی ہوئی ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں. وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج انڈینز ہم سے زیادہ پڑھ کر ان پاورفل پوزیشن پر بیٹھ چکے ہیں جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں وہ زیادہ رد عمل کرتے ہیں. آج گوگل کا CEO فیس بک کا انڈین ہے. یوٹیوب کے ٹاپ 10 امپلائی جو سب سے زیادہ ویجز لیتے ہیں یوٹیوب فیس بک کے وہ انڈینس ہیں. وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ پڑھ لکھ کر آپ میں ایک اور غلطی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس میں مجھے آپ کا سب سے وعدہ ہے، ہم جب بیرون ملک آ جاتے ہیں ہماری صرف ایک پہچان ہونی چاہیے، پاکستان. اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان وجود پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے. میں PTI کا صدر ہوں، یہ نون لیگ کا صدر ہے، میں نے اس کو نہیں بلانا، میرے ایونٹ میں یہ نہیں آئے. یہ پیپل پارٹی کا عہدیدار ہے. کوئی آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے ترجمان ہو، پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہو. آپ ایک انڈیویجول، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں یہاں پہ، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا. 2017 میں آئرش گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے ریڈ چیئر پرسن سیرین ریفیوجیز کے لیے کام کر رہا تھا. واپسی پہ مجھے برما کی ایک لٹل چھوٹی سی کلپ ملا. مقصد یہ ہے کہ اس ایک کلپ کی وجہ سے 7 دن کی کمپین کے بعد ہم نے برطانیہ میں، آپ گوگل کیجیے گا، 40,000 لوگ اکٹھے کیے اور ہم نے 157 ملین کی یورپی یونین کی جو ایڈ تھی برما کو جانی تھی وہ کینسل کر دی. ابھی ہم نے مارچ میں اقوام متحدہ میں سکھوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ. آپ کے پاس ایسے کونسلیٹ جنرل میں بہت سے میسیج میں جاتا ہوں، ایسے عام عوامی پولیٹیکلی پرسن جیسے لوگ ہیں بہت کم ہیں. پاکستان کی ترقی اور آپ کی ترقی کا انحصار مضبوط پاکستان اور پاکستان کے فنانس پہ ڈپینڈ ہے. آپ ہی میں اپنے میرے نیفیو ہیں، آپ ادھر آؤ بیٹا، ماشاءاللہ یہ 18 سال کے. کل یہ یونائٹڈ نیشن کی کونسل میں برما کا مقدمہ لڑیں گے، فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے اور یہ شاید یونائٹڈ نیشن کی تاریخ کے سب سے ینگسٹ اسپیکر ہوں گے. آخری بات، میں ٹائم پہ نہیں لے رہا، آخری بات، سر پاکستانی بن جائے. خدا کی قسم پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک، پاکستان سے زیادہ محنتی ملک ہم وہ لوگ ہیں. ہم نے اسپین میں، انڈیا، اسپین میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، رشیا میں ہم نے اس زمینوں کو چیر کر اپنے جھنڈے کھڑے کیے. ہم محنتی لوگ، ہم سے زیادہ دنیا میں چیریٹی دینے والا کوئی، ہم سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والا کوئی. ایک آخری چیز، لوگ جیسے میں نے کہا وطن سے غداری، ایک غداری ہم اور کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت. مجھے 20 سال ہو گئے برطانیہ میں رہتے ہوئے، میں انٹائٹل ہوں برٹش پاسپورٹ لینے کا، میں انٹائٹل ہوں یونائٹڈ نیشن کا وائٹ پاسپورٹ لینے کا، لیکن میری جیب میں آج بھی یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اس داڑھی اور اس پاسپورٹ کے ساتھ 100 سے زیادہ ممالک میں ٹریول کر چکا ہوں. مجھے فخر ہے کہ اس پاسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے میرے دادا، نانا، پرانا، آپ کے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی. یار امیجن کریں روزے قیامت والے دن وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے گھر بار نسلیں چھوڑی، اپنی جانیں دی، وہ کھڑا ہو اور آپ سے پوچھے کہ آپ پاکستانی ہو، آپ پاکستان کے لیے کیا کریں. میں پھر آپ کو تمام دوستوں کو دعوت دوں گا کہ یونائٹڈ نیشن میں، یورپی یونین میں آپ جتنے بھی ساتھی ہیں کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. میری 8:30 پر فلائٹ ہے اور پرتگال انشاءاللہ. بہت سے چہرے آئے ہیں، مغل صاحب ہیں اور شاہ صاحب ہیں، باقی دوست ایسے ہیں جن سے انٹرنیٹ پہ رابطہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے کا موقع دے. پاکستان